ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں آج کے ناول دھند کا پارٹ 5۔ اعجاز ایک طرف مؤدب طریق سے کھڑا ہو گیا، پھر دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھلا اور زار اندر داخل ہو گیا۔ دھول میں اٹا بریچز، لانگ شوز اور اوور کوٹ پہنے 29-30 کے لگ بھگ 6 فٹ سے نکلتے قد کے ساتھ وہ ایک ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ سیدھا دادا جان کی طرف بڑھا۔ وہ وہیں صوفے پر دونوں بازو وا کیے اسے سینے سے لگانے کو بے قرار بیٹھے تھے۔ زار ان کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ انہوں نے اس کا سر سینے سے لگایا، پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر وہ وہیں دو زانوں بیٹھ گیا۔ باری باری دادا جان کے دونوں ہاتھ چومے، عقیدت سے آنکھوں سے لگائے اور سر وہیں ان کی گود میں رکھ لیا۔ جانے دادا خیریت سے تو رہے نا؟ وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ فرسٹ کلاس۔ میں 1 گھنٹہ پہلے آتا، لیکن ایک فرینڈ کو اس کا گھر چھوڑنا پڑا، اس لیے دیر ہو گیا۔ واہ، ناز برداریاں جو تھیں سو تھیں، اردو سے بھی ناواقف تھے خیر سے۔ مگر ایک بات تھی، اگر دادا کی وہ جان تھا تو اس کا بھی دادا جان میں دم تھا، یہ اسے ماننا پڑ رہا تھا۔ جاؤ بچے، نہا دھو لو پھر آنا، دادا جان بولے، اور نیشے کو اب احساس ہوا دادا جان اردو ٹھیک بولتے تھے، مگر لب و لہجہ ان کے بھی پختونیت لیے تھا۔ جی، وہ سیدھا ہو کھڑا ہوا۔ میں آئی اعجاز تھا۔ زار کے پیچھے اس کا اوور کوٹ اتارنے آ کھڑا ہوا تھا۔ آپ کیسا ہے مسٹر اعجاز؟ آستین اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ ٹھیک ہوں سر، تھینک یو۔ مسٹر اعجاز، آپ پلیز جا کر میرا باتھ روم چیک کریں، سب ٹھیک ہے نا؟ اوکے سر۔ اس کا کوٹ لیے وہ چل دیا۔ تم نیشے سے نہیں ملے؟ دادا جان نے اپنے دائیں نیچی سیٹھی پر بیٹھی نیشے کی طرف اس کی توجہ دلائی۔ نیشے؟ عجیب میوزیکل سا نسوانی نام۔ چونک کر وہ دادا جان کے صوفے کے پہلو میں دیکھنے لگا۔ غیر متوقع گھر میں ایک جوان لڑکی کو دیکھ کر وہ ایک پل کو حیران سا ہوا، اور نیشے نے دل میں شکر کیا وہ اسے نہیں پہچانتا تھا۔ گڈ ایوننگ، وہ تعظیماً سر قدرے خم کرتے ہوئے شائستگی سے بولا۔ ہیلو، اس نے دھیرے سے کہا، اور زار نے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ یہ ہماری دیکھ بھال کے لیے آئی ہے، دادا جان گویا ہوئے۔ آپ کا دیکھ بھال؟ اس نے بڑھتے قدم رک گئے۔ کیا ملازموں کی پوری فوج کے باوجود بھی انہیں کسی کی دیکھ بھال کی ضرورت تھی؟ ہم نے اخبار میں اشتہار دلوایا تھا۔ جی؟ اور وہ بھی زور سے چونکا۔ ہاں۔ یہاں بھی دادا جان چشمہ قدرے نیچے کر کے زار کو گھورتے ہوئے زیر لب مسکراتے ہوئے اس سے گویا ہوئے، دانت تلمپ کر رہے تھے۔ وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے تھے، مگر یہ معرکہ ذرا زیادہ ہی دھماکہ خیز تھا۔ پرخشش لبوں پر آئی مبسم سی مسکراہٹ پر وہ بڑی مشکل سے قابو کر پا رہا تھا۔ اور دیکھا، کیسی بیٹی آئی ہے، ہماری چوائس کا تمہیں قائل ہونا پڑے گا۔ اور دادا جان کے اس غیر متوقع بات پر، ایک موہوم سی مسکراہٹ پر ایک بار پھر اس نے قابو پا لیا۔ دادا جان، ہم نہائے جا کر؟ ہاں، اور ڈنر پر جلدی آنا، آج نیشے بیٹی کا ڈنر ہمارے ساتھ ہے، اور وہ تھکی ہوئی ہے معلوم ہوتی ہے، اور اسے آرام کی ضرورت ہے۔ جی، اور وہ ادب سے بولا، اور باوقار انداز میں چلتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کھانا لگ جانے کی اطلاع ملی تو دادا جان اٹھ کھڑے ہوئے۔ آؤ بیٹی۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے گھٹنوں سے نکلتے نم اور گھنے بال آندھی سے زیادہ سیاہ تھے۔ ڈارک رنگ کے کپڑوں میں اس کا حسن جیسے حوروں کے خواب کا تھا۔ حیا سے بوجھل جھالرے پلکیں جیسے فرشتوں کا تخیل تھیں، اور اس کے لباس میں مہکتی مدھر خوشبو ماحول کو خواب آور بنا رہی تھی۔ دادا جان کی عمر اور تقدس کے تقاضے سے ان سے ایک قدم پیچھے آہستہ آہستہ ان کے ساتھ چلتی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔
کشادہ ڈائننگ ہال میں اسی تناسب سے بڑی سی میز اور کرسیاں لگی تھیں۔ میز ایک سرے سے دوسرے تک انواع دار قسم کے کھانوں سے لدا پڑا تھا، جیسے وہ ہی نہیں بیسیوں مہمان مدعو ہوں۔ یہاں بھی گداز قالین تھے، آتش دان میں جلتی بڑی بڑی لکڑیاں تھیں اور آنکھوں کو چونکا چوند کرنے والی روشنیاں۔ باوردی بہرہ دادا جان کے لیے سامنے کی کرسی پیچھے کھسکائے مؤدب طریق کھڑا تھا۔ وہ بیٹھ چکے تو اس نے نیشے کے لیے ان کے دائیں طرف کی کرسی پیچھے کھسکائی۔ شکریہ، وہ بھی بیٹھ گئی اور اسی لمحے زار اندر داخل ہوا۔ سیاہ قیمتی ڈنر سوٹ میں ملبوس وہ پروقار انداز میں میز کی طرف آ رہا تھا۔ سوری دادا جان، مجھ کو دیر ہو گیا۔ وہ دادا جان کے بائیں کرسی پر بیٹھتے ہوئے معذرت خواہ لہجے میں بولا۔ نیشے کی نظریں اٹھی۔ اس کا سرخ و سفید دھوپ میں تپاتا تانبے کی طرح رنگ بتا رہا تھا اسے آؤٹ ڈور اسپورٹس سے دلچسپی تھی۔ اس کے پرکشش نقوش سے دانائی مترہح تھی۔ اس کے گرے بلو آنکھوں کی چمک سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ اس کے مضبوط جبڑے اس کی استقامت کا پتہ دیتے تھے۔ اس کے انداز میں اختیار کی جھلک تھی اور شخصیت کا سحر کاری آپس کی فضا کو سحر انگیز بنا رہی تھی۔ نظریں نیچے کرتے ہوئے وہ اپنی خالی پلیٹ کو تکنے لگی۔ شروع کرو بیٹی، دادا جان گویا ہوئے، اور وہ آہستہ آہستہ چمچ سے سوپ پینے لگی۔ اپنے بالکل سامنے بیٹھے اس آدمی نے کچھ عرصہ قبل اسے ایئرپورٹ سے اغوا کرایا تھا، قید میں رکھا تھا، پھر جگہ جگہ اس کی بنی بنائی نوکری سے اسے جواب دلوایا تھا، کسی بھی شہر میں اسے ٹکنے نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کے خیال میں واپس بیرون ملک چلی گئی تھی۔ کون یقین کر سکتا تھا اس پر؟ اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی، بردباری، انداز گفتگو، کہیں بھی تو مجرمانہ رمق نہیں پائی جاتی تھی۔ چہرہ شخصیت کا ہی تو آئینہ دار ہوتا ہے، اور چہرہ اور شخصیت انسانی کردار کی ہی تو ترجمانی کرتے ہیں۔ وہ الجھی الجھی سی اپنے سامنے رکھے سوپ پر نظریں جمائی تھی۔ بیٹی، یہ ہرن کا گوشت لو، زار شکار کر کے لایا ہے۔ دادا جان نے بھنے ہوئے ہرن کے گوشت کی ڈش کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چونک کر اس طرف دیکھنے لگی۔ مہارت سے بھنا ہوا اشتہار انگیز گوشت بڑی سی ڈش میں دعوت نظارے دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ چکن روسٹ تھا، ملک میں پکے چاول تھے، ٹکے تھے، سیخ کباب تھے، تلی ہوئی مچھلی اور کئی قسم کی سلاد۔ وہ چھری سے گوشت کے موٹے سے ٹکڑے میں سے پیس کاٹنے لگی، مگر کام جیسے ذرا مشکل تھا۔ کھانے کے وقت بھی کوئی آس پاس منڈلاتا رہے ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ یہی تو وقت ہوتا ہے ہم اور زار اپنی باتیں کرتے ہیں، اس لیے ہم نے بیرے کو کھانا سرو کرنے سے منع کیا ہے۔ دادا جان نے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے۔ زار کی بھی نظریں اٹھ گئیں۔ وہ اس کام کے لیے خاصی نازک تھی، اس کے انداز سے ہی لگ رہا تھا۔ ایک مبسم سی مسکراہٹ ہونٹوں پر آنے سے پہلے ہی اس نے دبا لی۔ تم پورا پیس لے لو بیٹی، دادا جان شفقت سے بولے۔ میں پورا نہیں کھا سکوں گی، وہ کچھ بے بسی سے بولی اور چھری آہستہ سے واپس رکھ دی۔ ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے چھری سے لمحوں میں پیس کے ٹکڑے کر لیے۔ تھینک یو، نیشے نے ایک چھوٹا سا پیس اپنی پلیٹ میں لیتے ہوئے کہا۔ تھوڑے سے چاول لے کر وہ آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ دادا جان زار سے باتیں کر رہے تھے، شکار سے متعلق، اس کے چند روز اس سلسلے میں باہر رہنے کے متعلق، اس کے وہاں رہنے کے بندوبست اور آرام کے متعلق، اس کی صحت کے متعلق۔ زار بہت مؤدب طریق سے، گو بہت دوستانہ انداز میں، کبھی خالص پشتو، کبھی انگریزی اور کبھی اردو میں ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ ان کی باتوں کا انداز بہت دھیما، بہت شائستہ، بہت دلکش تھا۔ اردو کے لفظ بامشکل جوڑتا، معصومیت سے ادا کرتا، اس کا انداز بہت یونیک تھا۔ مختلف سوچوں کے درمیان اس نے کھانا ختم کر لیا، چھری اور کانٹا پلیٹ میں سیدھے رکھ دیے۔ بس، دادا جان چونک کر اس کی خالی پلیٹ دیکھنے لگے۔ ان کے خیال میں اس نے بہت کم کھایا تھا۔
ایک لمحے کو زار نے بھی اس طرف دیکھا۔ وہ میں نے چائے پی تھی۔ وہ دونوں کی توجہ سے کچھ سٹپٹا سی گئی۔ تب بھی تم نے صرف چائے پی تھی، دادا جان بولے، اور کچھ کھایا نہیں تھا۔ بہانہ پکڑے جانے پر لمبی خمیدہ سیاہ پلکیں جھپکاتی وہ خاموش رہی۔ ایک بار پھر ایک غیر محسوس سی مسکراہٹ زار کے لبوں کو چھو گئی۔ خوب کھایا پیا کرو بیٹی، دادا جان اپنائیت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اسی لیے تو دھان پانسی ہو۔ وہی غیر محسوس سی مسکراہٹ اب بھی زار کے لبوں پر چھائی تھی۔ پھر بیرا آیا اور انہیں سویٹ ڈش سرو کرنے لگا۔ 3 مختلف قسم کے سویٹ ڈش تھے، ایک کے بعد ایک، اور دادا جان کی اس پر نظر بھی۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ اتنا تو وہ واقعی نہیں کھا سکتی تھی۔ ایک میں سے تھوڑا سا لے کر اس نے دوسرے میں سے بھی لیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد پیرا تیسری ڈش اس کے سامنے لا کھڑا ہوا تو دادا جان کی نظر بچا کر اس نے چپکے سے سر انکار میں ہلا دیا۔ نگاہ زار پر پڑی، اس کی نظریں اسی سمت اٹھی تھیں، پھر اس نے توجہ اپنے پیالے پر مبذول کر لی تھی، مگر پرکشش لب اب بھی دھیمے سے متبسم تھے، دلنشی آنکھوں میں روشن سی دمک تھی۔ خفیف سی ہو کر اس نے نظریں جھکا لی۔ بیرا دادا جان کی پیالی میں سبز چائے ڈال رہا تھا۔ قہوہ میڈم؟ وہ اس کے قریب آ گیا۔ نو تھینک یو، یہاں اس نے صاف انکار کر دیا۔ بیرا زار کی طرف بڑھا۔ مارک اور اسٹرنگر نے کھانا کھا لیا؟ اسے حسب عادت اپنے شکاری کتوں کی فکر تھی۔ سر، ظفر کو کہو ان لوگوں کا خیال رکھے، تھک گیا ہے دونوں۔ اپنے سے زیادہ اس کو اپنے کتوں کا خیال رہتا تھا، دادا جان بولے۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ بہت دل آویز تھی۔ ٹائیگر تھا نا پیچھے جب میں جا رہا تھا، اس کا آنکھ بہت سرخ تھا۔ ظفر کو بولا بھی کہ وہ دوائی ڈالے، مگر اب دیکھا تو آنکھ اسی طرح سرخ تھا۔ سستی کرتا ہے ظفر، تشویش سے کہہ رہا تھا، اور نیشے نے آئی مسکراہٹ روک لی۔ اسے تو بس یہی لگی تھی کہ کب یہ لوگ قہوہ ختم کریں اور کب وہ جائے اپنے کمرے میں۔ بیٹی، رات کو اکیلے میں ڈر تو نہیں لگے گا؟ دادا جان قہوے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اچانک بولے۔ سویٹ کے پچھلی طرف سائیں سائیں کرتا گھنے درختوں کا جنگل سا اس کے ذہن میں تو تھا، مگر نہیں، اس نے فوراً انکار کہہ کے۔ اسے یقین تھا اس نے ہاں کہا تو زار اپنی مخصوص مبسم مسکراہٹ میں اس سے لڑکی ہونے پر اس کا مذاق اڑائے گا، مگر اس کے باوجود اپنی مدھر مسکان چھپانے اس نے قہوہ کی ہونٹوں سے لگا لی پیالی۔ اس کے نہیں کہنے کے باوجود وہ اس کے اندر کی کیفیت سمجھ گیا تھا۔ وہ سٹپٹا کر پلکیں جھپکاتی رہ گئی۔ اعظم، دادا جان نے بیرے کو اور مخاطب کیا۔ جی صاحب، بی بی کو اپنے سویٹ تک چھوڑ آؤ، اسلم سے کہو وہیں سویا کرے تاکہ بی بی اکیلی نہ ہو۔ وہ بھی شاید اس کا رد عمل بھاگ گئے تھے۔ بہتر صاحب۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے جانے کیسے نیچے قالین تک لٹکتے اس کے بال کرسی کے ٹانگوں میں الجھ گئے اور اسے کھینچ کر واپس آنا پڑا۔ جیسے گھبرا کر اس نے سب سے پہلے زار کی طرف دیکھا۔ سنبھال کر رکھی مسکراہٹ کھل کر ہونٹوں پر آ رہی تھی۔ گو نظریں اب بھی اپنی پیالی پر جمائے وہ بے نیازی سے قہوہ پی رہا تھا۔ وہ جلدی سے جھکتے ہوئے اپنے بال کرسی کی ٹانگوں میں بہرحال کچھ دیر کی تک و ودو کے بعد اس نے بال چھڑا ہی لیے۔ گڈ نائٹ۔ بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر پیچھے کرتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھے بغیر ہی کہا، اور اعظم کے ساتھ چلتی ڈائننگ ہال سے باہر آ گئی۔ آج اس کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی۔ اٹھ کر اس نے ہاتھ منہ دھوئے، رات کے کپڑے بدلے، گرے اور مسٹرڈ چیک کی کف کالر والی قمیض شلوار پہنی، گرے لیدر کے شوز پہنے اور گرے ہی اسمارٹ سی جیکٹ پہن کر سر پر خوبصورت کیپ لیتی وہ پچھلے دروازہ کھول کر باہر ٹیرس میں آ گئی۔
کچن میں برتنوں کی کھنک اور کٹلری کے شور سے اندازہ ہو رہا تھا اسلم جاگ کر کام میں لگ چکا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی کچن کے دروازے میں نمودار ہوا۔ بی بی آپ کے لیے بیڈ ٹی؟ اس نے مؤدب طریق سے پوچھا۔ نہیں شکریہ، صرف ناشتہ بنا دو۔ جی بہتر۔ وہ واپس مڑا اور نیچے سامنے دیکھنے لگی۔ صبح کی اسپیڈی نمودار ہو رہی تھی۔ سامنے کا جنگل، اس میں پھیلی تا حد نظر ہریالی، سب روشن ہو رہے تھے اور وہیں سے آتی ان گنت چڑیوں کی چہکار کانوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اسے یہ سب بہت اچھا لگا۔ گنجمد کر دینے والی سردی میں وہ اسی طرف بڑھنے لگی۔ جگہ جگہ خشک گھاس تھی، درختوں سے گرے سوکھے پتے تھے، خوردرو جھاڑیاں تھیں اور درختوں کے پتوں اور جھاڑیوں میں سرسراتی یکبستہ ہوا تھی۔ سوچوں میں گم وہ چلتی گئی۔ مان کسی زبردست کتے کے گھروانے پر وہ چونکی۔ گھبرا کر اس نے سمت دیکھا۔ تھوڑے فاصلے پر مخالف سمت سے اوور کوٹ کے کالر چڑھائے ایک جیسم ایکشن کتے کی زنجیر پکڑے زار شاید صبح کی واک سے واپس آ رہا تھا۔ بھاری بھرکم کتا نیشے کو اجنبی سمجھ کر رک گیا تھا، گھررانے لگا تھا۔ سہم کر وہ قریبی درخت کا تنا پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ نو ٹائیگر، زار نے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ تو یہ ٹائیگر تھا۔ اس نے گھرانے کی آواز قدرے مدھم ہوئی۔ نیشے کو گھورتے ہوئے وہ اپنے مالک کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خوفزدہ سی ہو کر وہ درخت کی آڑ میں ہونے لگی اور وہی رات ڈنر والی مخصوص موہوم سی مسکراہٹ اس کے پرکشش ہونٹوں پر ابھر آئی۔ گڈ مارننگ، وہ دھیرے سے بولا۔ ہیلو، ٹائیگر کو دیکھتے دیکھتے وہ بامشکل بولی۔ اس کی شربتی آنکھیں پھیل سی گئی تھیں، گلابی رنگ اڑ سا گیا تھا۔ ٹائیگر اب بھی گھررا رہا تھا، گو آہستہ آہستہ وقفے وقفے سے۔ اسٹاپ اٹ ٹائیگر، اس کی آواز میں اپنے چہیتے کتے کے لیے تنبیہ تھی۔ ٹائیگر چپ ہو گیا، محبت سے زار کو دیکھتے ہوئے دم ہلانے لگا۔ رات آپ ٹھیک سے تو سویا نا؟ جھک کر اپنے کتے کی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے نیشے سے پوچھا۔ جی، وہ ہولے سے بولی۔ آپ شاید واک کرنے نکلا ہے۔ وہ سیدھے ہو کر کھڑا ہوا۔ جی۔ ہوا کا سرد ریلا آیا اور اسے کپ کپا کر گزر گیا۔ یہاں بہت سردی ہے، ہوا بھی چل رہا ہے۔ زار نے دیکھا سردی کی شدت سے اس کے چہرے کا رنگ سرخ اور درخت تھامے اس کے ہاتھوں کے ناخن نیلے ہو رہے تھے۔ وہ حد سے زیادہ ہی نازک تھی۔ مخصوص مبسم تبسم اس وقت پھر بھی اس کے لبوں کو چھو گئی۔ یو بیٹر گو بیک۔ کمرے میں ہیٹر تو جل رہا ہے نا؟ ابھی بھی میں سیدھی باہر آ گئی تھی۔ اس کی آواز کتنی نازک، کتنا ملائم اور انداز کتنا آہستگی لیے تھا۔ اتنی سی بات کرتے ہوئے اسے لمحے گزر گئے، وہ تو جیسے اپنی باتوں کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اس سے قبل اس نے کسی کو اس انداز میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا اسٹائل بڑا انوکھا تھا، جیسے دور کہیں پریوں کے دیس میں گھنٹیاں بج اٹھتی ہوں، جیسے پروں نازک پنکھے جھلنے لگے ہوں، جیسے ٹھنڈا میٹھا جھرنا بہہ نکلا ہو۔ اسے دیکھتے دیکھتے وہ آہستہ سے مسکرا دیا۔ چلیے واپس چلتا ہے، وہ نرمی سے بولا۔ وہ بھی واپس مڑ گئی کہ وہ واقعی ہوا کے یکبستہ جھونکوں کا تاب نہ لا سکتی تھی۔ پس پردہ وہ جو کچھ کرتا آیا تھا اسے سامنے پا کر، اس کی خوش اخلاقی، اس کی ہمدردی دیکھ کر وہ جیسے بے یقینی میں مبتلا ہونے لگی۔ شک سا ہونے لگا اسے، کیا وہ واقعی اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتا تھا، اتنی کمینگی؟ اس کا یقین ڈاماڈول ہونے لگا۔ لیکن کیا تو تھا، پر کیوں؟ تجسس اور بھی بڑھ گیا۔ کیوں؟ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اور اس نے گہری سانس لی۔ اس کیوں کے لیے شاید ابھی وقت درکار تھا۔ خیال جھٹکتے ہوئے وہ ناشتے میں مصروف ہو گئی۔
10 بج چکے تھے، اسے ابھی تک دادا جان کی طرف سے کوئی بلاوا نہیں آیا تھا۔ ابھی تک اسے صحیح معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس کی جاب میں کیا کیا کام شامل تھا۔ کیا وہ خود جا کر معلوم کرے؟ یہ سوچتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا ناول بند کیا اور بیڈ روم سے نکلتے ہوئے کوٹھی کی طرف چل دی۔ سفید پھولوں سے لدے دروازے میں سے گزرتی وہ اندر کی طرف بڑھی۔ دیکھا وہیں پچھلے لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھے دادا جان اخبار پڑھ رہے تھے۔ ساتھ ہی وہیں کھڑے ایک معمر ملازم سے گاہے گاہے باتیں بھی کیے جا رہے تھے۔ آؤ بیٹی آؤ، انہوں نے اخبار طے کرتے ہوئے درمیان کی میز پر رکھ دیا۔ بیٹھو، انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کہو رات کیسی گزری؟ ٹھیک سے نیند تو آئی نا؟ وہ شفقت سے بولے۔ جی دادا جان شکریہ۔ اس کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی۔ ناشتہ کر لیا؟ جی صبح ہی کر لیا تھا، جلدی جاگ جاتی ہوں، ہمارا خیال ہے۔ جی نماز کے لیے اٹھ جاتی ہوں۔ بہت خوب۔ اس کی نماز کی عادت انہیں اچھی لگی۔ ہم بھی بہت سویرے اٹھتے ہیں۔ خوب رہے گی پھر تو۔ زار کو بھی سویرے اٹھنے کی عادت ہے، پھر کام پر بھی جاتا ہے۔ اپنی اینک اتار کر وہ کپڑے سے اس کے شیشے صاف کرنے لگے۔ کرامت نیشے بیٹی کو ہم نے بلوایا ہے، یہیں رہے گی اب کہ وہ بوڑھے ملازم سے مخاطب ہوئے۔ خاص ملازموں میں سے تھا شاید۔ دادا جان نے اسے بالکل دوستوں کی طرح بتایا۔ اور بیٹی یہ کرامت ہے، بچپن میں ہم دونوں ساتھ کھیلتے ہیں، تب سے یہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک بار البتہ وہ خوبصورتی سے ہنسے، ہم سے بگڑ کر بھگوڑا ہو گیا تھا بیچ میں کچھ عرصے کے لیے، مگر واپس آ گیا۔ تب سے ہم نے اس کی بھاگیں مضبوط پکڑ لی ہیں، اب کہیں نہیں جاتا۔ اور نیشے ان تقریباً ہم عمر بزرگوں کی آپس میں گپ شپ بہت اچھی لگی۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں صاحب نیشے بیٹی کے سامنے؟ یہ اپنی بیٹی ہے، اس سے کیا شرمندہ ہونا؟ دادا جان بہت اپنائیت سے بولے۔ وہ دادا جان اسے لگا اسے خود ہی پوچھنا پڑے گا۔ انہیں بات ختم کرتے دیکھ کر اس نے خود ہی بات شروع کی۔ میں پوچھنے آئی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ تبھی کرامت بابا وہاں سے چل دیے۔ کیا مطلب؟ میرا کام کیا ہوگا؟ اوہ کام کیا ہوگا؟ کام کے لیے تو بتیرے لوگ موجود ہیں۔ وہ شفقت سے مسکرائے۔ پھر اسے کیوں بلایا تھا؟ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ تم ایسا کرو کہ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے، زار کا کمرہ دیکھ لیا کرو، اس کی ہر چیز جگہ پر ہے یا نہیں۔ بس؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ چلو میرا بھی دیکھ لیا کرو۔ وہ اس کی حیرت دور کرنے کو آرام سے بولے۔ اور بس یہی بہت ہے۔ اور ہاں، تمہیں ماہوار جتنی رقم چاہیے ہم سے چیک لے لیا کرو۔ اس کے علاوہ تمہارے ڈریسر وغیرہ اور باقی جو بھی ضروریات ہوں بل اعجاز کو دے دیا کرو، وہ بندوبست کر دیا کرے گا۔ وہ اور بھی الجھ گئی۔ اتنے سے کام کے لیے اس کی جو مرضی چاہے ان سے وصول کر لیا کرے۔ اس گھر کو اپنا سمجھو بیٹی، حساب کتاب غیروں میں ہوتے ہیں۔ اس کی الجھن بھاپ کر وہ مزید بولے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس عظیم انسان کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کرے، جس نے اس اجنبی جگہ اسے اپنے بچوں جیسی پذیرائی کی تھی۔ اچانک ہی اسے زبردست تحفظ کا احساس ہوا۔ اپنی قسمت پر خود آپ رشک آنے لگا۔ زار کے کمرے کی دیکھ بھال بذات خود ایک بڑا کام ہے، وہ دھیرے دھیرے بتانے لگے۔ وہ کبھی نوکروں سے مطمئن نہیں ہوا، بڑا نفاست پسند ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ سختی سے اپنے اصولوں پر کاربند ہے۔ دن کے کپڑے الگ، شام کے الگ اور رات کے الگ ہونے چاہیے۔ اس طرح کھانے کے اوقات کا بھی وہ سختی سے پابند ہے، اور یہ بھی کہ اس کا کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ کاروبار کے معاملے میں وہ بڑی جان فشانی سے کام کرتا ہے، مگر شام اس کی اپنی ہوتی ہے۔ کلب جاتا ہے، ٹینس کھیلتا ہے، سوئمنگ وغیرہ۔ ہاں، وہ مسکرا دیے۔
سارا مہینہ باقاعدگی سے آفس جائے گا، مگر آخری 4 دن اس نے ہم سے مانگ رکھے ہیں۔ ان میں وہ گھر سے باہر رہتا ہے، شکار پر جاتا ہے، فشنگ، رائڈنگ، سوئمنگ وغیرہ، جو مرضی چاہے کرتا ہے۔ تب ہم بھی پوچھ گچھ نہیں کرتے۔ چھوٹا سا تھا کہ باپ ختم ہو گیا، پھر ماں، تب سے ہی کسی نوکر کو خاطر میں نہیں نہ لاتا تھا۔ ہم ہی تھے اس کے سب کچھ۔ اتنے بھاری کاروبار کے ساتھ ہم نے اسے کلیجے سے لگا کر پالا ہے، پھر دل پر پتھر رکھ کر بہت بہتر مستقبل کے خاطر پڑھائی کے لیے باہر بھجوایا۔ بزنس مینجمنٹ کا کورس کر کے چند سال قبل لوٹا تو خاصا سنجیدہ اور مدبر ہو گیا تھا۔ کچھ عادتوں میں سختی ہے، کچھ میں بہت ہی نرمی ہے۔ دل کا بہت اچھا ہے، جانے دادا ہے۔ دادا جان اسے اپنے آپ سے بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اس کا ان چند گھنٹوں میں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا اسے، اور وہ چاہتے تھے کہ نیشے بھی اس کی آسائشوں کا خیال رکھے۔ یہ بھی ان کی اس وقت کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اسے کوشش کرنی ہوگی کہ لگتا تھا دادا جان کی عین خواہش ہی یہی تھی کہ بہرحال دادا جان آپ کو اخبار پڑھ کر سناؤں؟ اسے ان کے اخبار میں ایڈ کی بات یاد آ گئی۔ نہیں بیٹی، ہم خود پڑھنے کے عادی ہیں۔ وہ جیسے اپنے اشتہار کی بات بھول بھال گئے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر اخبار دوبارہ اٹھا لیا۔ مگر آپ نے اپنے اشتہار میں تو یہی… اوہ، انہیں یاد آ گیا۔ چھوڑو اسے، تم بس زار کا خیال رکھو۔ ایک بار پھر وہ اخبار پر نظریں جمائے تھے، اور نیشے کا خیال درست نکلا۔ وہ یہاں اس لیے بلائی گئی تھی کہ کسی بھی بہانے دادا جان کو اپنے پوتے کی دیکھ بھال کے لیے کسی نسوانی ہاتھ کی ضرورت تھی، کہ ان کے خیال میں شاید ایک عورت زیادہ صحیح دیکھ بھال کر سکتی تھی بنسبت گھر میں موجود بے شمار مردوں کے۔ وہ کچھ کنفیوز سی بھی تھی کہ وہ یہ سب کر بھی پائے گی۔ وہ اپنے گھر میں بہت ناز و نم میں پلی تھی، خدا کا دیا سب کچھ تھا، اور وہ ایک اولاد تھی اپنے والدین کی۔ اگرچہ کچھ عرصے سے حالات نے پلٹا کھا لیا تھا، گھر سے بے گھر ہو کر یکے بعد دیگرے کئی تکلیف دہ واقعات سے دوچار ہوئی تھی، مگر تھی تو وہی دھان پان سی، جلدی سے تھک جانے والی، کسی کی غیر ضروری پرواہ نہ کرنے والی، دھوس میں نہ آنے والی۔ زار لگتا تو اچھی عادتوں کا تھا، وہ کوشش کرے گی اپنی ڈیوٹی نبھانے کی، لیکن اگر اس نے روب جمانے کی کوشش کی جیسا کہ وہ باس قسم کا لگتا تھا، تو خیر وہ روب میں تو نہیں آنے والی تھی کسی کی۔ بہرحال یہ جاب اب اس نے کرنی تھی کہ وہ جس مقصد سے یہاں آئی تھی، جو راز جاننے آئی تھی، وہ جان کر رہنا تھا، اور اسے یہ بھی تو دکھانا تھا کہ اس ملک میں نہ صحیح وہ اس کے گھر میں تو جاب کر سکتی تھے، خود اس کی دیکھ بھال۔ ایک پل کو اس کے خوبصورت ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔